میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، یہ سعودی عرب کے علماء ہے نا، تو سوال یہ ہے کہ جو ہم کرسچن کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جو گوشت اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹس کے اندر، تو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں، کیا وہ حلال ہے؟ تو اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو کرسچنس ہیں تو کرسچن کنٹریز میں ہم گوشت کا یوز کر سکتے ہیں، کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ کسی یہودی عورت نے کھانا بنایا تھا کچھ، تو اس نے ایک بکرا ذبح کیا تھا، تو وسلم نے جا کے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، تو وہ یہودی عورت تھی کوئی نا، تو اسی لیے ہم بھی جو بھی اہل کتابیں اگر گوشت سیل کرتے ہیں بیچتے ہیں تو ہم ان کا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیں کہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ یہاں بہت بڑا پرابلم ہے یورپ میں نا ہم لوگوں کے لیے یہ چیز۔ تو بہت سے جو عربی ہیں یہاں پہ وہ تو کھاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں حلال ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ وسلم گئے تھے اور انہوں نے کھا لیا تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ لوگوں تک ریگولر بیسس پر پہنچتی رہے، اور اگر آپ اس چینل کی نشریات سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبر بن جائیے۔ ہم اور آپ دین کی خدمت مل کر کریں گے، اور جہاں جہاں یہ ہماری نشریات جائیں گی، اصلاح ہوگی، وہاں وہاں قرآن و سنت کی شمع روشن ہوگی اور میرے اور آپ کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، یہ اب کئی ایسے ممالک ہیں جن ممالک میں لوگ مسلمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، کرسچنز بھی رہتے ہیں، ہندو، سکھ اور نہ جانے کون کون سے ادیان وہاں پر بستے ہیں۔ اب مسلمان جب وہاں پر رہتا ہے تو اسے اصل میں حلال کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ رہنے کے لیے ہم سب کو حلال کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے حلال میں آسانیاں فرما دے۔ سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ ابن باز اور شیخ سعد الخسلان یا شیخ صالح الفوزان یا یہاں کی جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے، جیسے کہ بھائی نے کہا، اور ایک ویڈیو بھی انہوں نے مجھے بھیجی ہے شیخ عاصم الحکیم کی، جو انگلش میں خاصی مفصل ویڈیو ہے، جنہوں نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے جو کہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی اپنے فتوے میں نقل کیا ہے، اور وہی بات میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ شیخ سعد الخسلان کیا فرما رہے ہیں، سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ امریکہ یا یورپ میں بستے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ذلك انه جائز، قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامكم حل لهم۔ آپ اللہ رب العالمین نے یہ حلت بیان فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ کے جو کہ وہ ہیں کھانے ہیں یا ذبائح ہیں، ٹو بی اسپیسیفک، وہ حلال کردہ چیزیں، وہ حلال کردہ جانور جو کرسچنز اور یہود حلال کرتے ہیں اپنے طریقوں سے، وہ آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھانا ان کا جائز ہے۔ والمقصود بالطعام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذبائح اہل الکتاب، ذبائح اہل الکتاب، طعام سے مراد، کھانے کی اشیاء سے مراد یہاں پر ذبائح کی بات کی جا رہی ہے، گوشت کی بات کی جا رہی ہے۔ اہل الکتاب هم اليهود والنصارى، واہل کتاب ہم اليہود والنصارى، آف کورس اہل کتاب میں یہود اور نصارہ، کرسچنز اور جیوز ہیں۔ اصل في ذبائحهم انها حلال للمسلمين، یہاں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذبائح کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ لكن لو أردنا نأخذ يعني بہت سارے لوگ ہیں، ذهب الإنسان مثلا إلى دول أوروبا، یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو گوشت سرو کیا جا رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن وہ جس جگہ پر ہوتے ہیں، وہ کنٹری یورپین کنٹریز ہیں، یہود و نصارہ کی کنٹریز ہیں، انہی ممالک میں ہم جاتے ہیں۔ أو دولة أو في دخل إلى المطاعم الموجودة عندهم يعرضوا اللحوم، هل يأكلها ولا ما يأكلها؟ وہ جب ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں پوچھنے سے بھی شرم آتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں، وہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ اذا كانت تلك الدولة التي ذهب لها الانسان، اذا كانت تلك الدولة التي ذهب، اگر آپ ایک ایسے ملک میں سفر کیا ہے آپ نے جس ملک میں ديانتها ديانة اهل الكتاب، دیانتها دیانت اہل الکتاب، اہل کتاب ان کا دین اور دھرم ہے، ديانة نصرانية مثلا، کرسچنز ہیں، فيبني على الاصل،
یبنی علی الاصل، یہاں اصل کو بنیاد سمجھا جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ یہ کرسچنز ہیں. ان الاصل الحل. الحل، اور اصل یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ ہم پر حلال ہے، حرام نہیں ہے. وان الله تعالى اباح لنا ذبائحها. اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذبیحوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. لكن لو علم بان هذه الذبائح ذبحت بطريقه غير مشروعه، اور ایسی صورت میں جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ذبیحہ غیر مشروع شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں جو اسلامی طریقہ کار ہے ذبح کرنے کا یا کرسچنز کا طریقہ کار ہے، اس کے طریقے سے اگر ذبح کیا جا رہا ہے تو اصل حلال ہے. لیکن اگر غیر شرعی طریقہ، غیر شرعی کیا ہے کہ اس کے دماغ پر ایک شوق دیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ مرا ہوا قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے کر کے کھایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ نہ کرسچینٹی کے طریقے سے اس کو ذبح کیا ہے، نہ ہی اسلام کے طریقے سے اس کو ذبح کیا ہے، بلکہ اس کو شوق دے کر ذبح کیا ہے. تو آپ کو جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کو یا تو انجیکشن سے مارا گیا ہے، یا شوق دے کر مارا گیا ہے، یا کسی ضرب سے اس کے سر پر زور سے کوئی چیز ماری ہے جس سے وہ مر گیا ہے، ایسی صورت میں اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے کہ اس کا مارنے والا مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، کیونکہ وہ تو اس طریقے سے اس کو نہیں مارا گیا ہے جس طریقے سے اسلام اور کرسچینٹی اس کو کہتی ہے. كان يكون مثلا ذبحت بطريقه الصعق الكهربائي ونحو ذلك. جیسے میں نے کہا کہ ایک ایسے شوق دیا جاتا ہے اس کو. تقصد يعني علم ان هذا اللحم الذي عرض عليه وليس كلاما عاما يعني. نعم ويبني على الاصل. یہاں وہ جو گوشت آپ کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو گوشت پیش کیا جا رہا ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم حلال کا حکم ہے. ما دام بهذه الدوله وديانتها الكتاب الاصل حل ذبائحها. آپ جب اہل کتاب کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں تب ان کے جو حکم ہے وہاں کا وہ عام ہوگا، اور ان کے مطاعم میں جو کھانے آپ کو کھلائے جا رہے ہیں وہ یہ تصور کیے جائیں گے کہ وہ ان کے دین کے مطابق ذبح کیے جا رہے ہوں گے. لكن لو انه علم مثلا عنده علم بان هذا اللحم اخبره شخص ثقه بان هذا اللحم قد ذبح مثلا بطريقه الصعق الكهربائي. اور ایسی صورت میں جب کہ کسی آدمی نے بتایا یا آپ نے خود دیکھا کہ اسے شوق دے کر مارا گیا ہے اس جانور کو، یا الیکٹرک یا انجیکشن موت کا لگا کے، زہر کا لگا کے اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے. لا يجوز. لا يجوز. اذا لم يعلم يبني على الاصل وهو الحل. والاصل حلال ہے. اسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث بیان کری جس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے یہاں ہمیں جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ لوگ دیہات سے گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اس پر کھا لیا کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے بارے میں مزید بتلاتی ہیں کہ یہ لوگ ابھی نو مسلم تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گوشت کے بارے میں جہاں یہود و نصارہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ اس پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا، ان سے پوچھنے کا حکم نہیں دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے پاس گوشت آتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ ذبح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکلف نہیں کیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ آپ نے کہا، آپ نے یہ فرمایا کہ اسے بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا لیا کرو، وہ آپ کے لیے جائز ہے. تو اب اس حدیث کے مطابق اگر کوئی چیز کسی ماہر نے بنائی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اس نے اسے صحیح انداز میں بنایا ہے یا نہیں. بالکل اسی طرح اہل کتاب کی طرف سے آنے والے گوشت کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور ہمیں ان کے ذبح کیے ہوئے طریقے
کے بارے میں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ صحیح طریقے سے شوق دے کر یا ضرب سے مارا گیا ہے اور آپ کو بالکل کانفیڈنس ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ یہ اللہ کو گواہی دے سکتے ہیں رب العالمین کو جب آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ جناب یہ تو حرام گوشت کھلاتے ہیں، تو ایسا کہنا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حرام گوشت کھلاتے ہیں، تو یہ حرمت کا جو آپ فیصلہ لے رہے ہیں اس کا ثبوت آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کرنا ہوگا. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتھارٹیز سے وہ سلاٹرنگ کے لیے یا اسلامی ذبیحہ ان کے قاعدے اور قانون کو فالو کرتے ہوئے اجازت لے لیں تاکہ وہ جانور کو صحیح طور سے ذبح کر سکیں. اور جب آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے تو پھر اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں. لیکن اگر وہ گوشت جو ریسٹورنٹس میں امریکہ میں یا یورپ میں یا آسٹریلیا میں یا کہیں UK وغیرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور وہ ممالک کرسچنز اور یہودیوں کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گوشت کو کھانے کے لیے آپ کو اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ گوشت جو یہودیہ کے پاس سے آیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھایا بھی، بلکہ یہ بھی نہیں پوچھا اس یہودی عورت سے کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے. حالانکہ اکثر اہل کتاب یا یہودی جو مدینہ منورہ میں بسا کرتے تھے وہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدیے کو نوش بھی فرمایا اور آپ سے نہ سوال اس عورت سے کیا کہ یہ اس کے سورس آف انکم کیا ہے اور نہ ہی یہ پوچھا کہ اس ذبح کس طریقے سے ہوا ہے. تو یہاں شیخ سعد الخسلان، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں یہی موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے ٹو بی اسپیسیفک یہ کہا کہ قد اجمع عند علماء الاسلام على تحریم ذبائح المشرکین، مشرکین کے جو ذبائح ہیں وہ تو بالکل چونکہ عباد الاوثان ہیں، وہ تو بت پرست ہیں اور ان کی بت پرستی کی وجہ سے ان کا کھانا یا ان کے جو ذبائح ہیں وہ جائز نہیں ہیں. البتہ یہود و نصارہ کے ذبائح کو اللہ رب العالمین نے کیونکہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 5 اور یہ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. تو طعامہم یہاں حل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تو یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس طعام کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ذبح ہونے کی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے، اور اسی حدیث کو پھر شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ اس قوم کا تذکرہ کیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس گوشت آیا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کو حلال کیا گیا ہے یا کیا اس کی کیفیت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. حالانکہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان صحابیوں کو کہ آپ ان سے پوچھ لیا کریں، اگر حلال ہے تو کھا لیں، نہیں ہے تو پھینک دیں. تو یہاں اس تکلیف میں آپ کو گزارنا اسلام نہیں چاہتا. دنیا اصل میں ایک خوبصورت جگہ ہے رہنے کے لیے، اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اسلامی تعلیمات پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو ایک تو بھائی چارگی بھی وجود میں آئے گی، اور دوسرے یہ کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے اور اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ یقین جانیے اگر اس حدیث پر یا اللہ رب العالمین کے کلام پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مطابق ہم کھانا کھا لیں گے کسی یہود، حالانکہ مجھے تو ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا امریکہ یا یورپ جانے کا، لیکن میرا بیٹا گیا تھا، اس نے بتایا کہ وہاں عرب کا یہ مزاج ہے. جیسے انہوں نے کہا نا، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستانی تو بہت محتاط رہتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ ہی متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جا کر. حالانکہ عرب علماء کا موقف یہ ہے کہ ان ریسٹورنٹس میں جہاں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کھانا یہود و نصارہ پکا رہے ہیں، یہود و نصارہ کھلا رہے ہیں، تو پھر وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو چیز حرام ہے، اگر آپ کو سود
سور دیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے. کتا دیا جا رہا ہے پکا کے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے 100 مرتبہ وہ ہمیں کہیں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ حلال جانور جو کہ اسلام میں ہمارے لیے کھانا حلال ہے، ان کو کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس ویڈیو سے کئی لوگوں کو نئی چیز بھی شاید سننے کو ملی ہو. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی خوبصورت اس سلسلے میں بات بیان کی ہے کہ اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایسے ملک میں جاتے ہیں تو پھر سبزی بھی کھا سکتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں گوشت کھائیں، ایک ہفتے کے لیے آپ جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ گوشت بھی کھانا چاہیں تب بھی وہ آپ کے لیے جائز ہے.